آج جانتے ہیں آج کون سی تاریخ ہے؟ 6 دسمبر تھی آج. یہی وہ تاریخ ہے اس میں تمہاری مسجد کو توڑا دیا. اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھتے اور اسی میں تمہارا فیصلہ ہوا. کیا کوئی بھلا سکتا ہے اس چیز کو؟ کیوں؟ ایک انگریز نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 اشخاصوں کو ایسی طاقت اور صلاحیت دی تھی کہ اگر وہ ہوتے تو پوری دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام ہوتا. وہ کون سی شخصیت ہے؟ تو اس نے کہا تھا ایک خالد بن ولید ہے اور ایک حضرت عمر بن خطاب ہے. اللہ اکبر. کون ہے یہ لوگ؟ یہ وہی لوگ ہیں جو نبی سے پیار اگر کیا تو اپنے مفاد کے لیے نہ کیا, اپنی عزت کے لیے نہ کیا, اپنے وقار کے لیے نہ کیا, دنیا کی دولتیں حاصل کرنے کے لیے نہ کیا. اگر قربان ہوئے تو ایسے قربان ہوئے کہ جان ہے تو یہ آپ کا صدقہ ہے, مال ہے تو نبی کا صدقہ ہے. کبھی تو کسی نے کہا نہ طاعت پر, نہ تقویٰ پر, نہ زہد و اتقاء پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چمکا دیا جس تیار کی ہم بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ تیار اتنی عظمت والا ہے. حضرات اسی سرزمین پر آپ جب بڑے ہوئے, اسی سرزمین پر آپ کی شادی کر دی گئی قبیلہ خزرج کے اندر. حضرات اللہ کا حکم آیا اے ابراہیم ہمارے خانہ کعبہ کو بناؤ. حضرات اب یہ دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کے حضرات خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. خانہ کعبہ میں ایک جنتی پتھر جسے حجر اسود کہا جاتا ہے. حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا تھا. اس کا کمال یہ تھا کہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان, ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے. اور بیٹا لا کر کے سامان دے رہا ہے اور باپ کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. تبھی تو رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. آج اگر تم مانگتے ہو تو کیا مانگتے ہو؟ آج تو ہماری اولاد ہم سے نہیں سنبھل پاتی. حال کیا ہوتا ہے؟ ارے یہی ہوتا ہے جب بچے سنبھل نہیں پاتے تو لوگ موبائلوں کا سہارا لوگوں نے لینا شروع کر دیا. بچے نہیں رکتے تو اب کہتی ہیں عورتیں کہ لو ہم ذرا سنبھل لیا کہ تم ہی سنبھال لو, سر موبائل دے دو. آپ کئی موبائلوں میں اس نے آگ لگا ڈالی. اب بڑے خوش ہو رہے ہیں. ڈینس کرنا اگر شروع کر دے تو اماں کا بھی سینہ چوڑا ہو جا اور ابا کا تو بالکل ایسا ہو جا کہ بیٹے نے بڑا لمبا چوڑا تیر مارا. یہ ہمارے اسلام کی ہسٹری کو پڑھو تو صحیح, اسلام کو جانو تو صحیح. اسلام کے لیے تو لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہے, تب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے, تب یہ اسلام ہم کو ملا ہے. اللہ اکبر. قربان جائیے. باپ لگاتے رہے. حضرات اب جیسے ہی اس پر قدم رکھتے, جب ایک اس پر رکھ دیتے لگتا تو دوسرے کے لیے وہ پتھر آٹومیٹکلی بڑا ہو جاتا, چھوٹا ہو جاتا, بڑا ہو جاتا. حضرات اللہ کا حکم آ گیا ابراہیم اس پتھر کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دو. خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا. مفسرین فرماتے ہیں وہ حجر اسود جس کا بوسہ لینے کے لیے حضرات لوگوں کی جانیں بھی چلی جاتی. یہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں حجر اسود. اور اسی کے بعد عمر بن خطاب نے کہا تھا اے حجر اسود سن لے, میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو جنتی پتھر ہے, اس لیے نہیں چوم رہا بلکہ میں اس لیے چوم رہا ہوں میرے آقا نے تجھے چوما ہے. اور جسے میرے آقا نے چوم لیا وہ چیز عظمت والی ہو جاتی ہے, وہ چیز مرتبے والی ہو جاتی ہے, وہ چیز وقار والی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ حجر اسود جس نے چوما ہوگا کل قیامت کے روز یہ حجر اسود رب کعبہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس کو بخش دے, اس نے تیرے گھر کا طواف کیا اور میرا بوسہ لیا. بتاؤ جو اتنی عظمت والی جگہ. پہلے زمانے میں جب خانہ کعبہ کا لوگ طواف کیا کرتے تھے تو غلاف جو تھا طوافوں کو روک دیا جاتا تھا, اس لیے کہ جب بھیڑ کا ہجوم جب چلتا تھا تو جس کے ہاتھ میں چادر آتی تھی وہ چادر کو پھاڑ دیا کرتا تھا. اور دیکھ لیجیے آپ سعودی عربیہ میں جا کر کے تو جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں وہ چادروں کو غلافوں کو اپنے ماں باپوں کی قبر میں رکھتے ہیں سینے سے لگا کر. کیوں رکھتے ہیں؟
اس لیے کہ یہ عظمت والے گھر کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس عظمت والے گھر کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے گا. اللہ اکبر. یہ گھر چن لیا گیا. حضرات جب اضافہ ہوا حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے بطن اقدس سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکل مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ اکبر. ان کے 12 بیٹے. کتنے ہوئے؟ 12. ان کے 12 بیٹوں میں ان میں ایک کا نام ہے قیدار اور انہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کنکشن. آقا فرماتے ہیں میں پاک رحموں سے پاک سلموں سے پاک رحموں میں منتقل کیا گیا, میں پاک پشتوں میں منتقل کیا گیا. اللہ اکبر. حضرات ان سے جب منتقل ہوا تو وہ عدنان میں پہنچا, عدنان سے قصی میں پہنچا, قصی سے لوئی میں پہنچا, غالب بن فہر میں پہنچا, مالک میں پہنچا اور انہی سے منتقل ہوتا ہوا عبد مناف میں پہنچ گیا. عبد مناف سے منتقل ہوا ہاشم میں پہنچ گیا, ہاشم سے عبد المطلب میں پہنچ گیا اور عبد المطلب سے منتقل ہوتا ہوا عبداللہ کی پیشانی میں آیا اور عبداللہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر کے آمینہ کے شکم میں پہنچ گیا اور آمینہ کے شکم میں ہویا. اللہ تبارک و تعالی نے جب اس نور کو ظاہر فرمایا تو 20 اپریل 571 عیسوی میں مکہ کی سرزمین پر ان کو آباد فرمایا. نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اللہ اکبر. حضرات یہ آپ کی جو دادا ہے, آپ کے جو اجداد ہیں حضرات, یہ بڑے بڑے اپنے اپنے وقت کے ایسے ایسے شاہکار گزرے ہیں, ایسے ایسے وقت کے اپنے نامران اپنے کامران گزرے ہیں. اللہ اکبر. جن کا نام بھی تھا, جن کی طاقت پر بھی لوگوں کو ناز تھا, جن کے اخلاق اور کردار بھی لاجواب تھے. اللہ اکبر. آپ قصی کو چیک کریں تو قصی بھی حضرات اپنے وقت کی عظیم شخصیت ہے. اگر آپ دیکھیں عدنان کو, ان کے بیٹے ہیں قصی حضرات, تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 440 ہجری کے اندر دارالندوا کو تعمیر کرایا. حضرات جنہوں نے یہ بتایا, تمام قبیلوں کو منتخب کر کے یہ کہا کہ تمہاری ذمہ داری اس کام کو کرنی ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب نامے کو آپ چیک کرتے ہوئے چلے جائے تو ان کے آبا بھی اور ان کے اجداد بھی ان کی نسلوں تلک میں جب سے کعبہ بنا ہے سارے کے سارے لوگ کعبے کے متولی رہے. کوئی ہے ایسا مارکیٹ میں؟ کوئی دکھا دو مجھے ایسا کوئی ہو جس کے ابا متولی ہوں تو اس کی اولاد ہی متولی ہو. اب تو گھپلے باز زیادہ ہے, اتنے گھپلے ڈال دیں جس کی کہیں نہیں چلتی مسجد. اور بعض تو ایسی جو اماموں سے سانٹ کاٹ کر رکھی کہ تم مجھے مت بتائیو, میں تمہیں نہ بتاؤں گا, سب رکھ لوں مجھے. ایسا بھی چل لیا, ایسا چل لیا. بتاؤ اگر اچھائی کی جگہ پہ ظلم ہونے لگے تو اچھائی چلے گی کہاں سے؟ اور اگر اچھا آدمی کوئی اگر پہنچ جائے نا تو 2-3 کے تو منہ سے ہی ہوتی ہی نا, چاہے وہ تمام زندگی گزار دے. ہمارے یہاں بھی میں جس جگہ رہ رہا ہوں تو ایک سلمانیوں میں تو پتہ کہ کہہ رہا کہ حضرت کے اندر ایٹیٹیوڈ بہت بڑا, پتہ نہیں غرور و تکبر کس چیز کا, اور اس کا باپ پردھان رہا تھا یہاں تک کہ تیاب چھڑ دیا تھا اس کے بہنوں نے. بتاؤ جن کے نسب نامے جن کے بایو ڈاٹا خراب ہوں گے تو دوسروں پہ کیچڑ اچھالیں گے, لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا بیٹا کمی اسی کے اندر نکالی جاتی ہے جس کے اندر اچھائی ہو رہی ہوتی, کیچڑ اسی پہ ڈالا جاتا ہے جو صاف ہوتا ہے. ارے جو غلط ہوتا ہے اسے تو کوئی کہتے ہیں کہ اس سے کیا بات کرنی آ رہی ہے, ہوتا نہیں ہوتا ایسا. اس لیے میرے عزیز صبر کر لیتے ہیں اور وہی صبر یاد آ جاتا ہے. میرے عزیزوں قربان جائیے, اس خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ چلا یہاں تک کہ حضرات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا حضرت عبد المطلب ہے, اسی سرزمین پر مقام صنع ہے جو کہ مقام صنع جو کہ ابرہہ نے بنایا تھا. اور کس لیے بنایا تھا؟ اس نے ایک گھر بنایا اور بڑا عظیم اس میں پتھر لگوایا, سوچا کہ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ دیں گے اور میرے یہاں پر آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کریں. اب ایک مکہ کی سرزمین کا شخص چلا گیا وہاں پر جا کر کے اسے سب کو ناپاک کرایا. اب اسے بڑا غصہ آیا, یہ پریشان ہو گیا کہ بتاؤ کس کو اتنی جرت ہوگی
کس کی اتنی ہمت ہو گئی؟ اب حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو اس نے بند کروا دیا، اور حضرت عبد المطلب کو جب پتا چلا، حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں، اللہ اکبر، وہ پہنچے اور کہا ارے اب رہا تو میرے جانوروں کو مجھے واپس کر دے، میرے مویشیوں کو واپس کر دے۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا حضرات یہ فوراً خوف زدہ ہو گیا، اور اس نے کہا اے عبد المطلب، میں تو سوچ رہا تھا کہ تم کعبے کی حفاظت کے لیے مجھ سے کہو گے کہ کعبے کو نقصان مت پہنچاؤ، تو حضرت عبد المطلب نے کہا تھا ارے میں کہ کعبے کے بارے میں کہوں، کعبہ والا خود جانتا ہے کہ کس طریقے سے کعبے کی حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر، اپنے مویشیوں کو پکڑا اور مویشیوں کو پکڑ کر کے آپ اپنے ساتھ لے آئے اور مکہ کی سرزمین پر اعلان کر دیا، اے لوگوں اپنے گھروں کو چھوڑ دو، اپنے مکانوں کو چھوڑ دو، اور سارے کے سارے لوگ مکانوں کو چھوڑ کر کے جنگل کی وادیوں میں چلو۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں گئے اور خانہ کعبہ کی چوکٹ کو حضرات اس کے دروازے کو پکڑ کر کے رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ تیرا گھر ہے، مولا تو حفاظت فرمانے والا ہے، مولا اس گھر کی لاش تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر کے وہاں سے واپس پلٹے اور پہاڑیوں میں چلے گئے اور قدرت کا شاہکار دیکھنے لگے، قدرت کا کرشمہ دیکھنے لگے۔ اللہ اکبر، اب یہ اب رہا چلا حضرات ہاتھیوں کی فوج لے کر کے چلا، کسے مٹانے کے لیے؟ کعبے کو مٹانے کے لیے، کعبے کو مسمار کرنے کے لیے، کعبے کو توڑنے کے لیے۔ حضرات اب جیسے ہی چلا اللہ کا حکم آیا، اے ابابیلوں کے لشکر جاؤ، چلے جاؤ۔ حضرات ابابیلوں کا لشکر آیا، جن کے پنجوں میں کنکریاں تھی، جن کے پروں میں کنکریاں تھی، اللہ اکبر، وہ ڈالتی چلی گئی اور جس کے اوپر پڑتی تھی اسی کا جسم چھلنی ہو جاتا تھا، اس کا جسم چھلنی ہو گیا۔ اس کا ایک ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، بہت اٹھانا چاہا لیکن اٹھ نہ سکا۔ اللہ اکبر، حضرات کعبے کی حفاظت ہوئی، وہی کعبہ، یہ نبی کی آمد سے پہلے کا معاملہ۔ اگر لوگوں کو پریشانیاں ہوتی، اگر لوگوں کو بیماریاں ہوتی، اگر لوگ تنگی میں ملوث ہوتے، اگر لوگ پریشانی میں ملوث ہوتے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، حضرت عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کرتے۔ آج لوگ وسیلے کو مانتے ہیں، اللہ اکبر کے وسیلہ لکھا کہاں ہے؟ قرآن پڑھ کر کے دیکھ، حدیث پڑھ کر کے دیکھ، الحمدللہ تجھے پتہ چل جائے گا کہ وسیلہ کیا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں ہم سے کیا پوچھتے ہو، بخشش کا وسیلہ کیا ہے؟ ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے؟ ارے پنجتن اپنے، صحابہ اپنے، نزدیک تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے عزیز و قربان جائیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوئی تو اس وقت میں حضرت عبد المطلب، یہ وہی حضرت عبد المطلب ہیں جو ایک ایک مہینے کے لیے سامان کو باندھ کر کے غار ہیرا کے اندر، غار سور کے اندر چلے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، جو اعتکاف کیا کرتے تھے اور کئی کئی مہینوں کے بعد حضرات اختیار سے لوٹتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت والے وہ لوگ ہوں گے، کتنی عظمت والے وہ لوگ ہوں گے، کیسا ان کا مقام ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات ان کی نسلوں میں، ان کی پشتوں میں ایسے پیغمبر کو پیدا فرمایا جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جنہیں خاتم النبیین کہا، جنہیں یاسین والقرآن الحکیم کہا، جنہیں یا ایھا المزمل کہا، جنہیں یا ایھا المدثر کہا، جن کے بارے میں رب نے کہا ورفعنا لک ذکرک، جن کے سینے کے بارے میں الم نشرح لک صدرک کہا۔ اللہ اکبر، جنہیں عطا کرنے کے بارے میں رب نے کہا انا اعطیناک الکوثر، جن کے بارے میں رب نے فرمایا واما السائل فلا تنہر، کہ میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں کسی کو جھلکا نہیں جاتا، جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اللہ اکبر، ان کی شان کو کرتے ہوئے چلے جاؤ، تبھی تو علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ہزار بار بشویم دہن زمش کو گلاب بلوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی، ہزار بار زبان کو مشک و عنبر سے دھویا جائے اور نبی کی تعریف کی جائے تو یہ زبان ختم ہو جائے لیکن نبی کی تعریف نہیں۔
بتاؤ اللہ نے جن کا مقام اتنا اونچا کیا، اس نبی کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں۔ حضرات آج کے پرفتن ماحول کے اندر بہت ساری کمیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، لیکن قربان جائیے، میرے آقا فرماتے ہیں باہر سے اگر آؤ تو سب سے پہلے اپنے لڑکے کو مت دو، اپنی بیٹی کو دو اور اپنی بیٹی سے پیار کرو۔ یہ سلیقہ کہاں سے ملے گا؟ ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، ہر جگہ سیاستیں گھوم رہی ہیں اور جاہل بیٹھ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، تو پڑھے گی کہاں سے نسل؟ بتاؤ جنہیں کتنی ایسی، پورے اتہاس کو دیکھ لو۔ فرعون نے یہی تو کہا تھا کہ اگر قوم کو گمراہ کرنا ہے، قوم کے سامنے اگر معبود بننا ہے تو اس کے اتہاس کو ختم کر دو۔ جب یہ پڑھے گی نہیں، لکھے گی نہیں، بے سود ہو جائے گی۔ جو اس کے ذہن میں ڈالو گے، اگر تم کہو گے یہ پتھر ہے تو یہ کہے گی نہیں نہیں، یہ پتھر نہیں ہے، یہ تو ہمارا معبود ہے، یہی تو ہمارا پرستش کرنے، یہی تو اسی کی تو ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں پہ زنگ لگ گئی ہو، جن کے چہروں میں، جن کے ذہنوں میں غبار ہٹ گیا ہو، لیکن نبی نے جب دھویا تو ایسا دھویا۔ ابو جہل سامنے آیا، اللہ اکبر۔ حضرات جسے ابو الحکم لوگ کہتے تھے، لیکن نبی نے ایک مرتبہ ابو جہل کہا، پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کے لیے دلیل بن گئی۔ آج بچہ جانتا کہ ابو جہل ہے کون؟ جانتا نہیں جانتا؟ اور آج کے دور میں یاد رکھ لو، آج مودی اور یوگی کو دنیا جاننی، بچہ جاننا۔ پوری بچے سے پوچھ لو، پیدا ہونے والے بچے سے، وہ بتا گا 2-3 سال کا، تو جس سے بولنا آ گیا تو وہ کہہ جائے کہ تمہیں پتا نہیں ہندوستان کا جو پردھان منتری ہے وہ مودی ہے، اور جو منتری ہے مکھیہ منتری ہے وہ یوگی۔ خوب چل رہے میرے عزیزو، یہ اتہاس تو ہمیں یاد ہے، لیکن ہمارا اپنا اتہاس یاد نہیں ہے۔ جب ظلم نے انگڑائی لی تو مسلمانوں کا رفیق بن کر کے مسلمانوں میں سے کوئی نہ کوئی اٹھا، لیکن آج اگر ایک پٹ رہا نا تو کہہ جا، کھڑا مسکرا جا، کہہ جا یہی تو پٹے گا، ایسی کام کرے، اب پٹن دو اسی۔ یا تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، کیسا نبی کا تم نے کلمہ پڑھا؟ گھر بسنے سے پہلے اجڑ رہے ہیں آج، کیوں اجڑ لیں؟